تمہوں دساں ملا علی قاری نے واقعہ لکھا ہے. دیکھو میرا اور چینل بدل گیا تھا تھوڑی دیر وہی شراب وہی خم وہی سبو لیکن وہی شراب وہی خم وہی سبو لیکن بدل بدل کے دیے جا رہے ہیں پیمانے بدل بدل کے دیے جا رہے ہیں پیمانے بدل بدل کے دیے جا رہے ہیں پیمانے. وہی شراب وہی خم وہی سبو لیکن وہ شراب ہے کہ نہیں؟ وہی شراب توحید پیش کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کوئی شراب حب رسول پیش کر رہا کہ نہیں؟ کوئی شراب محبت اولیاء پیش کر رہا کہ نہیں؟ تو پھر میرے دادے غوث پاک نے بھی پیش کی تھی, میرے علی نے بھی پیش کی تھی. وہی شراب وہی خم وہی سبو لیکن بدل بدل کے دیے جا رہے ہیں. اللہ کی عطا نصیر الدین نصیر او شراب تسی نہیں ونڈ سکتے ہو. او شراب تقسیم کرنا قدرت نے میری قسمت وچ لکھیا ہے. تانوں رو اس گل ہے نا کہ شراب اے کیوں تقسیم کرتا ہے. رو تو یہ ہویا نا, رو یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ جس کی قسمت جس نو ساکی بنا دے ساکی دی اپنی مہربانی. گل سمجھی؟ یاد کرسو تسی یاد کرو گے جیتے جی قدر بشر کی نہیں ہوتی پیارے, یاد آئے گی تجھے میری وفا میرے بعد. سمجھ آئی؟ یاد آئے گا. جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے, جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے, جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے, مدتوں رویا کریں گے مدتوں رویا کریں گے مدتوں رویا کریں گے, جاموں پیمانہ مجھے مدتوں. اج تانوں قدر نہیں نصیر الدین دی ٹھیک ہے, لیکن مدتوں رویا کریں گے, جاموں پیمانہ مجھے, جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے, مدتوں رویا کریں گے, جاموں پیمانہ مجھے, مدتوں رویا کریں گے, جاموں. تکبیر, نعرہ رسالت, آستانہ عالیہ گولڈا شریف. ایک نعرہ لگیا حق نصیر یا نصیر گجر خان میں, بندے نے اعتراض کیتا. میں کہ یار میں تو بڑا گناہگار آدمی ہاں, لیکن اگر کسی دے دل وچ پی گئی ہے تو اصل تا نعرہ نعم المولا و نعم النصیر ہے. نعرہ تا مالک ہے نا, تو میں نو رکھ دیتا انہاں لوگاں کیا ہے, میں تو اس قابل نہیں ہاں. سنو, ننگے میں خانہ تھا میں, ساقی نے یہ کیا کر دیا,
دیا او میں خانے واسطے باعث آ رہا میرا وجود باعث ننگ گیا میں تو اس قابل نہیں ہاں میرا ذکر میں خانے نے نال آوے تو لوگ شرم کر دیں ٹھیک ہے میں گندا آدمی ہاں جگر مراد آبادی کے کہتا ہے ننگے میں کھانا تھا میں ساقی نے یہ کیا کر دیا پینے والے کہہ اٹھے یا پیر میں خانہ مجھے پینے والے کہہ اٹھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ عالیہ گولڈا شریف کیا بات ننگے میں کھانا تھا میں ساقی نے یہ کیا کر دیا پینے والے کہہ اٹھے یا پیر میں خانہ مجھے یا پیر میں خان اوے اے جا چشتی پیر کو ویکھیا نے مولوی آنکھو پیر آنکھو میں اپنے ذوق نال پڑھ رہا یا پیر میں خانہ مجھے پینے والے کہہ اٹھے پینے والے کہہ اٹھے یا پیر میں خانہ پینے والے کہہ اٹھے یا پیر میں خانہ پینے والے کہہ اٹھے یا پیر میں خانہ مجھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ عالیہ گولڈا شریف کیا بات سبحان اللہ ذوق دی گل میں آساں ذرا ذوق کیوں کہ اے صرف خوش لوگاں دی محفل نہیں اے چشتیاں نظامیہ دی محفل ہے ہر مسلک اپنا مسلک بیان کرتا ہے ہم مسلک کے دل بھی بیان کرتے ہیں ہمیں کون روک سکتا ہے میں کہ عرض کی تھی احسان دانش درویش صفت شاعر مرحوم آگے ذوق کی گل اسی زمین پہ آنے کہ جب بھی دستک دی ملا لبریز پیمانہ مجھے جب بھی دستک دی ملا لبریز پیمانہ مجھے ارے دل کا دروازہ ہے گویا باب میں خانہ مجھے دل کا دروازہ ہے گویا باب میں خانہ مجھے ارے باب میں خانہ مجھے جب بھی میں دستک دیتی دروازے دل تے میرا دادا پیر مہر علی شاہ بولیا تا یافتام خبر ہے از باب علوم دل دل دادا با مہرے آشا حیدر کر رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ عالیہ گولڈا شریف سبحان اللہ میرا دادا کے فرما رہے ہیں کہ تا یافتام خبر ہے از باب علوم دل جدو تو مینو دل دے علوم دا دروازہ میرے تے کھلے ہے مطلب دل دے دروازہ بھی کوئی ہے بے شک بے شک کیونکہ انہو نزلہ علی قلبک باذن اللہ کہ اللہ نے تیرے دل تے اے محمد عربی قرآن نو نازل کیتا ہے دل تے نازل کیتا ہے کملی والے تے دل تے نازل ہویا تے اہل دل کا دروازہ کھل گیا کیا بات کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات کیا نکتہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن دل تے نازل ہویا علی قلبک تیرے دل تے نازل کیتا تے دل دا ہے نا کوئی تعلق قرآن تسی پڑھ رہے ہو دماغ نال سوچ رہے ہو دل دے اتریاں یا چیزاں دل دے اتریاں یا چیزاں دماغ جڑا ہے وہ پریشان ہو گیا سمجھ نہیں آ رہی گل دل دا وہ مقام ہے تے اے وہی دروازہ ہے
دل کا دروازہ ہے گویا باب میں خانہ مجھے دل کا اینا خانو جیڑی سورہ جو میں پڑھ رہا نا آج تمہوں آواز بھی نہیں لگی ہاں تسی ویل واسطے پڑھنے ہو تسی ویل واسطے پڑھنے ہو تو میں کتے دے میل واسطے پڑھ رہا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اے ناخان بڑے چوٹی نے بیٹھے میرے کو میں کہا جڑے دل نال تے جڑی آواز نال میں پڑھ رہا نا میرے نال پڑھ درا دل کا دروازہ ہے گویا باب میں خانہ مجھے دل کا ہر جگہ پر ہیں ہر جگہ ہیں لاکھوں طالب ہر قدم پر سینکڑوں طالب تمہیں فرصت کہاں ہر قدم پر سینکڑوں طالب تمہیں فرصت کہاں بات میں کیا ہے بناتے جاؤ دیوانہ مجھے بات میں کیا ہے بات میں کیا ہے بناتے جاؤ ایک بھی سر نہیں ملنی پئی ہاں ایسے سورا کا میں امتحان کرا نا یہ سینکڑے بے سورے نکلن بچوں سمجھ آئی نا تے میں اس سے دو تازہ شعر عرض کیتے سنو اے اہل ذوق دی محفل ہے اے کسی سکے مولا تے خطیب دی محفل نہیں ساڈے محفلیں ساریاں گلاں چلدیاں قرآن بھی چلتا ہے حدیث بھی چلتا ہے صوفی بھی چلتا ہے شاعر بھی چلتا ہے ادب بھی چلتا ہے سب کی چلتی کیا آخیا میں کہ دل ملاتے بھی نہیں دامن چھڑاتے بھی نہیں دل ملاتے بھی نہیں دامن چھڑاتے بھی نہیں تم نے آخر کیوں بنا رکھا ہے دیوانہ مجھے تم نے آخر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ علیہ گولہ شریف دل ملاتے بھی نہیں دامن چھڑاتے بھی نہیں تم نے آخر کیوں بنا رکھا ہے دیوانہ مجھے مدتوں اور قیامت ڈھائے گا دنیا سے اٹھ جانا میرا ایک قیامت ڈھائے گا دنیا سے اٹھ جانا میرا یاد کر کے روئیں گے رندان میں خانہ مجھے یاد کر کے روئیں گے یاد کر کے روئیں گے رندان میں خانہ مجھے ایک قیامت ڈھائے گا دنیا سے اٹھ جانا میرا یاد کر کے روئیں گے رندان میں خانہ مجھے اساں رونے واسطے میں خانہ توحید کے رند چاہیے
وہ رونا ہے جس نال کسی نہ کوئی تعلق ہونا ہے، جنہ اس میخانے نہیں ہوا بھی نہیں لگی، جنہ اس پیمانے نہ پتہ ہی نہیں، شراب نہ پتہ ہی نہیں، انہاں اساں کتنے رونا؟ قدر کیا ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی، بھیک بھی جن کو میسر نہیں میخانوں کی۔ جنہ شراب معرفت الہی نے جام تک نہیں ملیا، بھیک نہیں ملی، اوے مجلس بٹھا کے تے عزت نال پینے پلانے والے او لوگوں نے جنہ پینے نہ طریقہ آنا ہے، انہاں مجلساں وچ میں خانے وچ بٹھا کے پلایا بننا ہے۔ جڑے چبل ہاتھ وچ چاہ کے پیالہ نپڑا بھی انہاں نہ آوے، انہاں بھی کوئی پلانا؟ پیالہ ہاتھ میں لینا ہی میں گساری ہے، بلا سے گھونٹ جو ہم نے پیا پیا نہ پیا۔ اور پلا کے وعدہ خوش رنگ سب سے کہتے ہیں ولی ولی ہے، ولی نے پیا پیا نہ پیا۔ تسی میرے نال مقابلہ کر سو، بڑا مشکل ہے۔ میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے۔ کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرماسباد توحید سید نصیر الدین نصیر، سرماسباد توحید سید نصیر الدین نصیر۔ کیا بات! اور افسانے روداد محبت کا ادنا سا فسانہ ہے، سمٹے تو دلے عاشق پھیلے تو زمانہ ہے۔ اور سناؤ جناب، خیر ہے؟ کتوں آندا ہے میں تے کتھے کہنا ہے تے شراب معرفت او لوگ پینے انہاں لوگاں پلانے جڑے مجلس وچ میخانے وچ بہنے نے قابل ہون، جنہ پیٹھ بھی نہیں ملی، جھوٹا بھی نہیں ملیا، جھوٹا بھی نہیں ملیا، انہاں لوگاں کی پتا، انہاں لوگاں رندہ تے انہاں تے کون روسی، وہ ساڈے مرنے تے نہیں رو سکنے۔ اے معرفت، اے سخن، اے کلام، اے صوفیاء دا، اے درد آگی کلام تے اے جڑے میں جام تو انو سڑائے نا، اے پیر میر علی شاہ دا لنگر ہے۔ دسو لنگر دا وارث کون ہے؟ غوث پاک دے پیر میر علی شاہ دے علم دے لنگر دا وارث کون ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وقت بولے گا، یہ دنیا خود بولے گی۔ میں اپنے آپ کو نہیں کہنا، لیکن وقت بولے گا۔ اے جڑے تسی چمرے وچ آئے ہو، اج بیٹھے ہو، سن رہے ہو، تسی کس واسطے آئے ہو؟ یہ پیر میرے علی شاہ دا لنگر سننے واسطے آئے ہو۔ سمجھ آئی نا؟ اصل لنگر اے وے تے جیڑا اپنے دادے دا لنگر خود تقسیم کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جڑے لنگر بہ کے ہوندے نا گولڈا شریف تقسیم، وہ دیگاں تے بہندے نے، وہ ساڈے خادم ہوندے نے، وہ لنگر انہاں تقسیم کرنا ہے تے جیڑا کیونکہ او پیر میرے علی شاہ خود بہ کے دیگ تے تقسیم نہیں کیتا۔ بولو تو صحیح، پیر میرے علی شاہ دیگ تے بہ کے اور لنگر تقسیم نہیں کیتا۔ جڑا میں تو انو لنگر کھلا رہا، پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی پوری زندگی وچ اے لنگر خود تقسیم کرنے لے، کتاباں دی صورت وچ، تصانیف دی صورت وچ،
واض و مواعظ اور نصائح دی صورت ہے، شعر و ادب دی صورت ہے۔ ہر صوفی جس صوفی دے گھر چلے جاؤ، اے لنگر انہاں دا ہے، بولنے دا، بیان کرنے دا، لکھنے دا، عقائد صحیح کرنے دا۔ کیونکہ پیری صرف جمع مالم و عدد دا نا نہیں، پیسے بٹورنے دا نا نہیں۔ پیسے بڑے دنیا لے رہی ہے، مینو برے نہیں لگتے پیسے بھی تمہیں دس دے، لیکن وہ پیسہ بڑا بے عزتی اور بے غیرتی کا ہوندا ہے، سمجھ آئی؟ وہ بے غیرتی کا پیسہ پاوے مولوی لے تے پاوے کوئی شیخ لے، جس دے وچ وہ اللہ دے کسی قانون نو تبدیل کرے، پیسہ لے کے قانون تبدیل کر دے، اللہ دے حلال نو حرام آکھے، حرام نو حلال آکھے، وہ پیر کس گل دا؟ وہ مولوی کس گل کا؟ میں اللہ دے حلال نو اج تک حلال آکھیا ہے، میرے نال اختلاف ہے، لیکن میں اللہ دے حلال نو حلال اج بھی آکھاں اور مرنے دم تک آکھاں۔ پاویں میرے خاندان دا ایک بشر بھی میرے نال نہ بولے، مینوں کوئی پرواہ نہیں، رازق ہوے رزق اس دینا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت دینے والا ہوے۔ شافی کو علیل کون کر سکتا ہے؟ حاتم کو بخیل کون کر سکتا ہے؟ عزت جسے وہ نصیر دینا چاہے پھر اس کو ذلیل کون کر سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شافی کو علیل کون کر سکتا ہے؟ حاتم کو بخیل کون کر سکتا ہے؟ عزت جسے وہ نصیر دینا چاہے پھر اس کو ذلیل کون کر سکتا ہے؟ جو مرضی نے، اے میرے نال مسئلے تے اختلاف ہے، جو آیا کسی نے، میرے اپنیاں نے، انہوں دے چمچیاں نے کہ بہتان کردار کشیاں کیتیاں، برے برے لفظ آکھے، ہون تک آکھنے پہ میں کہا نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس نو وہ چاہتا ہے عزت دیندا ہے، جس نو وہ چاہتا ہے ذلیل کردا ہے۔ اگر میں وہ عزت دینا چاہتا ہے تو تواڈے جے ہتھاں دے نال میں بے عزت نہیں ہو سکتا۔ تسی جو مرضی کہو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جو کچھ وہ چاہے گا کرے گا۔ میں تواڈے آکھنے تے اللہ دے رسول دے حکم نو بدلا دیواں؟ میری کیا ضرورت؟ اس اختلاف نو میں برداشت کیتا اور اج تک کر رہا۔ کئی مرید وہ جناب کتراندے مینوں ملنے تے، ہون بھی ایتھے بھی ایک دو بیٹھے، لیکن مینوں اس گل نو ننگا کردے شرم آندی کہ میں انہوں نے کہا اے بندہ ہے، کوئی گل نہیں، لیکن یاد رکھو میرا کسی مرید دے نال، کسی انسان دے نال کوئی دشمنی نہیں، میری نیت صاف ہے۔ میں تانوں سب نو کہہ رہا، میرے چاہے گھر دے بندے، میرے چاہے شہر دے، چاہے ملک دے، میری نیت کسی دے نال بری نہیں، میں سب دی عزت کرنا، خیال رکھنا ہر بندے دا، میری نیت کسی واسطے پیڑی نہیں، چاہے میرا سکا بھائی ہے، چاہے میرا کزن ہے، چاہے کوئی بھی ہے، میرے محلے والا ہے، میرا برادری ہے، میرا خاندان دے لوگ، کسی واسطے میری نیت بری نہیں۔ تے اے میرا جڑا میٹر ہے نا، اس کو میں اللہ کے پیش کر دیتا ہے، یا اللہ میرے مالک، میرے خالق، ویکھ میرا میٹر تیرے سامنے میں اگر کسی بندے دے خلاف ہاں، میں کسی دی عزت نہیں ویکھنا چاہتا، کسی دے نال حسد کردا، کسی دی دولت نو ویکھ کے، کسی دی مشہوری نو، کسی دی عزت نو اگر میں سڑدا، میری نیت خراب ہے کہ تو مینو ایتھے ہی سزا دے۔ اتنا چیلنج کر دینا جی اللہ دی بارگاہ میں، اتنی گل کر دینی تے اللہ کہے اندر جھوٹ ہوئے تے اللہ کہے ایک ایک لمحے دا واقف ہے جیڑی ذات، وہ کہے اے جھوٹ مارے مالک، اگر میں کوئی عمل بھی کرنا تے اس دے بدلے وچ کہ اس میرے نال زیادتی کیتی، اگر کوئی لوکا یا سخت لفظ نکل جاوے تے
تے وہ اس کا بدلہ ہے کیونکہ اس میرے نال زیادتی کی تھی، لیکن میں کسی کے نال میری نیت بری نہیں تے فیصلہ تیرے تے چھڈیا ہے، فیصلہ تو آپ کرنا ہے۔ وہ احکم الحاکمین ہے، نیتاں دی عمل دا نیت، انما الاعمال بالنیات، نیتاں تے مدار اعمال دا حضور نے فرمایا ہے۔ میری انشاءاللہ نیت ٹھیک ہے کہ تسی تکو مالک کنج فیصلہ کر رہے ہیں، ایک بندے نو روک دین، 10 نو روک دین، 5 نو روک دین تے دنیا کھچی آ رہی ہے اللہ دے فضل نال، اے او بھیج رہا ہے۔ اس تو اندازہ لاؤ میری نیت ٹھیک ہے، تسی بھی اپنی نیتاں نو ٹھیک کر لو، اپنی برادری اپنے گھر والے نکے وڈیاں نال نیتاں نو ٹھیک کر لو، بدنیتی چھوڑ دو، بدنیتی کا کوئی فائدہ نہیں۔ بد نیتی جنہ نیتی بد ہے، نیتی نماز نیتی جس ریا واسطے نیتی، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جڑے لوگ نیتی جنہ نماز نیتی بد نیتی نال فرمایا وہ نماز نہیں۔ تسی بھی دل نو صاف کرو، فیصلہ احکم الحاکمین تے چھوڑو، کوئی بڑا ہے کوئی نکا ہے، اس دا معاملہ اگر تواڈے نال تسی اپنے در اچھائی کرو، اس دے نال حسن اخلاق نال پیش آؤ، لیکن اگر او تواڈے حسن اخلاق نو، تواڈی انسانیت نو تواڈی بزدلی سمجھے، تواڈی بزدلی سمجھے تے پھر اس نال سدھے ہو جاؤ۔ ایک استاد کا شعر ہے کہ ترسم حمل بعجز نمائند ورنمن، ترسم حمل بعجز نمائند ورنمن، شرمندہ کر دمیں بتحمل زمانہ را۔ وہ کہتا ہے کہ میں ڈرنا کہ میں حوصلہ کرنا رہا تو میرا برا، میرے محلے والا، میرے شہر والا کہتا ہے کہ یار یہ ہے ہی بزدل آدمی ہے، اس کی جرت ہی کوئی نہیں، میں اتنی گلاں کرنا، اتنا اس کے خلاف بکواس کرنا، اس کی کردار کشی کرنا ہر مجلس سے ہر بندے دے سامنے، یہ ٹس تو ماسی نہیں ہوتا۔ یہ میری آجزی اتنے معمول کرو کہ یہ آجز ہے، یہ شدھ ہے، یہ ہے ہی ہے جیسا سے نہیں بولتا۔ اس آخیا کدے یہ گل نہ ہو گیا نا کہ میری صبر نو، میرے حوصلے نے تو میری بزدلی تے نہ معمول کرے ہاں تے میرے رب نے اتنا حوصلہ پایا ہے کہ شرمندہ کر دمیں بتحمل زمانہ را، میں پوری دنیا نو اس دی گالیاں تے بکواسات کے باوجود میں شرمندہ کر دے میں حوصلہ کر کے، لیکن کدے کدے بولنا پینا جی تسی سانو عاجز نہ سمجھ پاؤ۔ ہے جی امام حسن نے کپڑے پا کے، گل یاد آ گئی، کپڑے پا کے سر تے اپنے نانے دی پگ رکھ کے، ذوالفقار حیدری رکھ کے لٹکا کے نکلے تے 500 صحابی نال، 500 صحابی نال، ایک بندہ سامنے کھل گیا عرابی، اس نے کہا اے بندہ کون ہے؟ اور عرابی پتہ نہیں کون ہوتے ہیں؟ اے جٹ لوگ، اے گراواں دے لوگ، انہاں نوں حسین دا پتہ نہیں ہوتا۔ اس نے پوچھ لیا اے بندہ کون ہے؟ حسین واسطے تے علم چاہیے، جٹاں نوں کی پتہ؟ اس کھل گیا، اس آکھیا جی بندہ کون ہے؟ اس آکھیا ہوئے نواسہ رسول ابن بطول، ابن علی و بطول، تو نہیں پتا؟ ہو کے چلا گیا۔ اس نے کیا ہے تیرا نام کی ہے؟ آپ نے نام دسیا، آنکھوں لگا تیرا پیو تو بڑا ظالم آدمی سی، اس نے فساد پایا ہے، اس نے بندیاں نو مارے ہے، اے کیتا ہے او کیتا ہے، جناب علی المرتضیٰ دی اس توہین شروع کر دی۔ بولیا حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہ یاد رکھو جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کو یا ان کے صاحبزادوں کو اہل بیت سے محبت نہیں تھی، وہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں کہ عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے لپکے اس کو مارنے کے لیے، اور گستاخ
گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو. یہ بیان ہے تو کس کے متعلق تو کہہ رہے ہیں؟ ان دونوں شہزادے نے روک دیتا، فرمایا نہیں. بدو کو چلے گئے، عرابی کو اگے ہو کے فرماؤں لگے تک وہ کھل کے حسینی تے حسنی. آغوش فاطمہ کا اثر دیکھو، تربیت مصطفیٰ کا اثر دیکھو، دودھ کی تاثیر دیکھو. کہ یعنی جناب دودھ نہیں کے تاثیر ہے وہ جنہ دیا ماوا سید دادیاں، جنہ دے پیو بھی سیدن، وہ نجیب الطرفین سیدن. ماں دی تاثیر بھی دودھ وچ جڑی ہے وہ بھی حسن تے حسین دی ہے. وہ علم الانصاب وچ افضلن انہاں سیداں کولوں جنہاں دیا ماوا سید دادیاں نہیں. اسی واسطے غوث پاک واسطے فرمایا گیا کہ مادرش حسینی نسب استو پدرے زولاد حسن یعنی کریم اللبوین، کہ ماں بھی سیدہ تے پیو بھی سیدہ. اس واسطے غوث پاک جب بندہ آیا تے جس طرح دوسریاں امیر شاہ خاندان دیا ہوگیاں تے بچیاں دیا طبیعتاں بدل جاندیاں، مزاج بدل جاندے ہیں. حدیث وچ بھی آیا کہ دودھ کی تاثیر بچے دا مزاج بدلا دیتی ہے. تے آئے تشریف لائے، فرمایا کہ تو دس تو دا کوئی تکلیف ہے، کوئی قرضہ دینا ہی کسی دا؟ اتنیاں اس گلاں کیتیاں، بکواس کیتے تے کھل کے حسینی ویکھو. فرمایا قرضہ تے نہیں تو دینا؟ کہ نہیں. کہ تو جنگل صحرا وچ رہنا ہے، کوئی گرمی نہیں، کوئی تپش تے نہیں پہنچی، دماغ تے کوئی اثر ہو گیا ہوئے، کوئی دوائی شائی کھلا دے، کوئی بیوی نال جھگڑا تے نہیں ہویا صلح کرا دئیے، مت لڑیا تو گھر ہوئے اس جتیاں ماریاں ہون تے میرے نال منہ لا دیتے. انج بھی کیس ہوندے نا، چنگیاں چنگیاں نو کرو جتیاں پی جاندیاں تے او پیڑن ہور لوکاں نال پینے، اوتھے کہہ کوئی نہیں سکدے جی، اتنے بلکہ جتیاں چاک چک کے دیں جو اور سرکار مارو. ایسے رن مرید بھی ہونے نا، بڑے بڑے لوگ ہونے. ہاں، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام، اے زن مرید بڑے بڑے لوگ نے، ہر طبقے دے لوگ، ساڈے طبقے بھی بڑے لوگ ہیں. کہ وہ کیے انہاں کہا کہ اچھا کوئی ادھر لڑائی ہوئی ساڈے نال پڑ گیا کہ دس. اس آ کوئی نہیں. آ فرمایا کوئی چیز کوئی تینوں تکلیف دنیا دی ہے تو میں نے دس، تو یار ایک منٹ بولیا کیوں ہے؟ اس آ یار میں تیرا حوصلہ تک ہے کہ اتنا بکواس کر کے اتنا گندا مندا آخ کے تے بندہ کی کرتا ہے، کہتا جی میں رسول اللہ دا نواسا وا. انہیں پتہ جی لگیا، پتہ لگ گیا تو میں کہ چل چیک کر لینے. وہ پیرا ٹیپ ہے، پیرا ٹیپ ہے. اس معافی منگی، حسین نے معاف کر دیتا. ہوں کی سمجھ آیا کہ حسین نو اتنا برا کیا ہے. اور اج بھی وہ طبقہ ہے جڑے حسین دے متعلق سخت اور سست لفظ بولتے ہیں، برا کہندے نے اہل بیت نو. انہاں نو اپنے گریباناں وچ منہ پانا چاہیے کہ نواسا رسول ہے تے اسی دے نانے دے سہارے تساں کل پل صراط تو گزرنا ہے. تے تانوں اپنی اولاداں تے نواسے چنگے لگدے تے کملی والے نو بھی بڑا پیار سی حسین دیاں زلفاں دے نال. تے کل تینوں روک لیا کہ اے پل صراط تو پہ آٹھ بڑا نمازی ہوں، بڑا متقی ہوں، بڑا مفتی ہوں، بڑا مفسر ہوں، بڑا محدث ہوں، بڑا خطیب ہوں، بڑا ادیب ہوں، بہت کچھ ہوں، لیکن اتھے فیصلہ مالک نے کرنا، مالک یوم الدین نے. مالک فیصلہ کس کرنا ہے؟ مالک یوم الدین نے، اور نافذ کرنا ہے سید المرسلین نے. اتھے پکڑ کے آ کے کملی والا نمازاں تیریاں ایتھے ادھر آ پیچھے ہٹ. میرے نواسیاں نال تے حسن حسین نال تے فاطمہ نال تینوں ویر ہے؟ گستاخر اہل بیت ہو کے تے تو اج پل صراط تو گزرنا ہے. ساڈا مسئلہ ہے،
یہ ساڈا معاملہ ہے. اج ساڈی یہ گل اتنے چلے گی. ولا سوفا یوتی کا ربوں کا فتردا. میں راضی اس لیے ہوا گا جس لیے میری مرضی دے بندے اندر جان گے. میری مرضی دے تسی آخو کہ اسی اللہ دی مرضی دے اسی اللہ دی مرضی نال چلے جاواں گے. کوئی بندہ کہہ سکتا نہیں کہ یہ کملی والے دی مرضی نال جانے والے تسی ہوتے اسی اللہ دی مرضی نال جانے والے. سانو اللہ انج پہنچا دے سی تے کملی والا رستے چ کھلوتا ہے تے کملی والے نے مرضی تو بغیر عبور کر کے کوئی ماں کا پتر ہے لگ سکتا ہے کہ او تصدیق کر سن فرما سن کہ میرا ہے. دیکھو نا جڑا بندہ بھیجا ہوئے تو بندہ آنا ہے تو کھل تو بندیاں دی تصدیق کر کیڑے کیڑے تیری گل کہنا مننی ہے. بندہ گیٹ چ کھلتا ہے آنا جی اے بھی ٹھیک ہے جان دیو اے بھی ٹھیک ہے جان دیو اے بھی ٹھیک ہے جان دیو. اے نہیں تو پیچھے ادھر آ میں تیریا نمازاں روزاں تے تیرا علم چیک کرنا ہے. تو بڑا متقی بنے بڑا نیک بنتا ہے. گناہ میں نہیں کدے کیتا. میں بڑا پاک باغ ہاں بڑا نالے دا سچا گریبان چ منہ پائے اللہ آدھا ہے ادھر آ تو جڑی تیری حیثیت ہے میں تینوں دساں. گر چادرے ناموس کشندت برے ماں شرمندہ شویم زانچے ہستیم ہما. اللہ نے اپنے فضل اور ستاری کی چادر پائی ہے انسانیت عالم انسانیت تے. اگر وہ چادر فضل اتو لا لے تے چنگے چنگے ننگے ہو جاؤ. یہ اس دے فضل دی چادر پئی ہے تواڈے تے. اپنے آپ نیک تے پاک آکھنے والے ہو تے دویاں نو برا تے بد کردار اور گناہگار سمجھنے والے ہو. تسی اینی شاہد ہو تساں اکھاں نال تکیا گناہ. تسی کون ہو تسی مامے لگتے ہو گناہاں دے. وہ جس نے پیدا کیتا ہے جس نے گناہاں دی صلاحیت دیتی ہے گناہاں دی طاقت دیتی ہے وہ اج تک اس بندے نو عذاب نہیں اس نے دیتا. وہ معافی دے رہا ہے. تے تو کون ہے تیری شکل کے ہے تیری بوتھی کے ہے تیری تیرے اپنے دن تے راتاں گناہاں وچ ترکن تو اپنے بھی گریبان وچ کدے منہ پایا. تو لوگاں نو کہندا ہے اپنے مسلمان بھائی نو اپنے بھائی نو تو کہندا ہے تے تیرے اپنا تو پاک ہے. پاک تا صرف اس دی ذات ہے تے اس دے محبوب دی ذات ہے رسولاں دی ذات ہے. تے تو کون ہے کسی تے فتوا نہ لا اپنے گریبان وچ منہ پا. تو کی ہے جتھے اس دروازے کا کیس ہے کہ امیر خسرو نے فرمایا کہ گناہ ماہ ماں فضوں نعرہ رسالت حسن علی گولہ شریف. کیا بات آنن گلا بہ گیا میں کہا میں تو نہ بیٹھا. گناہ ماں ہما فضوز قیاس عفت افزوں طرز گناہ ہما. اے مالک اے ٹھیک ہے کہ ساڑھے گناہ بے قیاس ہیں کوئی حد اڈا بننا نہیں لیکن مالک تیرا فضل تیری رحمت ساڑھے ساری انسانیت دے گناہاں کو بہت اگے میں. تے گناہ اتھے معاف ہو جاؤں گے جس ویلے وہ چاہے گا معاف کر دے گا. تو کی کرے گا تو اس بندے نو گناہگار سمجھتا رہا گندا سمجھتا رہا لوگوں نو کہندا رہا برا کہندا رہا اس لوگوں کے سامنے. تے کدے وہ اگے چلا گیا جنت تے تینوں تیری بوتھی چاہ کے جہنم میں چھڑ دیتی نے تے تو کتھے جا سے کیا کر سے تو سوچ
اور ویخ اپنے کردار نو ویخ، اپنے شب و روز نو ویخ، دوسرے تے تنقید کرنے والیا، دوسرے دی کردار کشی کرنے والیا۔ حسین نو عزت دی نگاہ نال ویخ، اس دا تیرا واہ اس دے نانے نال پائے گا قیامت والے دن، سمجھ آئی؟ اور اے عقیدہ، اے صحیح رستہ کس نے دسیا؟ میں دسیا کہ او کارواں چلیا مدینہ منورہ تو، صحابہ دے وچ آیا، ادھر تک میرے دا اے بھائی سنگیو بہ جاؤ، آرام نال تشریف رکھو، یہ نہ تکو کہ کتنے جگہ ملتی، جتھے بھی جگہ ہے نے تھک جاؤ گے۔ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ کہ میں کیا درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ ہے غرض دید سے یہاں، کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستان عالیہ گولڈا شریف، آستان عالیہ گولڈا شریف۔ میری گل سمجھی نے؟ تے او کاروان چلیا، علوم دا پھیل گیا۔ سورج غروب ہوندا ہے نا تے شفق پھیل جاندی ہے۔ تسی آکھو میں میرا مضمون گودام جسلے ماضی دا علم دا کھلدا ہے نا تے بڑا مال ہے اندر اللہ دے فضل نال، سمجھ آئی نا؟ بظاہر کا ایک ایک وال ہے لیکن اندروں مالا مال ہے۔ اے میرے دادا اور پیر میرے لیے شادیاں دعاواں تے میری پھپھی دی دعاواں دا اثر ہے۔ تے میں گل جس نے ٹورنا کہی آنے جناب اے کہ موضوع تو اٹھ وین قرآن شریف تے مینوں موضوع دسو۔ یہ جڑے کہندے نا موضوع تو ہٹ گئے، تو مینوں دس قرآن دا اس تو وڈی کوئی کتاب ہے؟ قرآن دا ایک موضوع دس، کہ قرآن نے ایک موضوع تے گل کیتی ہو۔ حدیث دا ایک موضوع دس کہ کملی والے نے ایک موضوع تے گل کیتی ہوگی۔ قرآن دا موضوع، یہ میرا کوشچن ہے، سوال ہے تیرے تے، علم تے نخرے کرنے والیا، خطابت تے ناز کرنے والیا۔ خطابت میں دسا خطابت کی ہے، یہ بھی میں ہاتھ جاننا، تینوں کی پتہ ہے؟ کیونکہ خطیب ممبر سلونی کی اولاد سے میں ہوں، تو نہیں ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد علی پاک، یہ اور گل ہے، میں نرم نرم گلاں کیتیاں، پہلے گل ٹوری ہے، گل ٹورنے نا، گل ایک مانا جڑا ہے ایک مہاراج ہے، دولہا نو پہلے گھر وچوں ٹورنا پینا ہے پولے پولے، کہ دنیا تکے نال ٹرے، تے پھر جسلے پوری جنج جڑی ہے جم جاندی ہے، تے پھر جسلے کھیڈ پیندی نا لڈی پیندی ہے، پھر گل آندی ہے سامنے۔ اسی پہلے گل نو ٹور دے ہاں، تانوں گل کرنے دی چج نہیں آندی، یوں 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 کرتے رہتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستان عالیہ گولڈا شریف، اللہ کی عطا نصیر و دین نصیر۔ میں کی کیا کہ قرآن دا موضوع دس، قرآن دا کی موضوع ہے؟ اللہ کیوں ایک گل تے نہیں بولیا؟ اگر ایک گل تے بولنا اج دے کہ نہیں بولنا کمال ہے، تے پھر ایک ہی گل نو پھڑی ترکی رکھو، تے قرآن پورا جڑا ہے مختلف موضوعات تے بولے، کروڑا پر پدما تے ارباں موضوعات تے بولے، تے اللہ نو ایک موضوع نپ کے تے پوری گل کرنے دی اٹکل نہیں آندی سی؟ کیا قادر نہیں ہو؟ ان اللہ علی کل شیء، تو ایک چیز قدیر، تو ایک خالق ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھنے والے کو پوچھ، جڑے میں تا قرآن دے دو لفظ ترجمہ بھی جاندا اللہ دے فضل نال۔ قرآن میں اس واسطے کور رکھیا کہ جڑیاں آیتاں یاد بھی نا تے بھول جاوے بندہ تے پھر
بھولنا جڑا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. قرآن کول ہوئے تک کہ بندہ پڑھے تاں جے امکان بھی بھول لینا نہ ہوئے. ایک چنگا جید حافظ بھی ہوئے نا تے سمجھدار قاری وہ ہوتا ہے. قاری عبد الباسط کتنا بڑا حافظ سی, خلیل الحسری کتنا بڑا حافظ سی, لیکن قرآن سامنے رکھ دے پڑھتے سن. انسان بھول جاتا ہے تے قرآن سامنے ہوئے تاں جے امکان نہ ہوئے بھول لینا. اس واسطے قرآن رکھی نا. تو میں ہوں درس قرآن بھی شروع کرسا انشاءاللہ. قرآن انج پڑھ کے سامنے رکھ کے تاں جے کوئی یہ نہ آکھے جے کولو پہ پڑھتے ہیں آکھا اے قرآن ہے نہ منے تے پھٹکار تے منہ تے پے بیسنا. گل سمجھی نے میری. تے میں کہہ رہا کہ موضوع ہے میں اتنی گلاں چلائیاں تانوں مزہ آیا کہ نہیں؟ کئی موضوع وچ آ گئے, کئی گلاں ہو گئیاں, کئی بیماریاں یا سارے میں دوائی دیتی چھڑکی ہے. جتھے جتھے دی بیماری گئی وہ جڑا جڑی دوائی چھڑکی ہے اتھے لگی جا کے. ہوں جس قسم دیا مختلف بندے بیٹھے ہون جناب تے دوائی ایک ہی سٹی جاؤ. کدے کسی ڈاکٹر کو جاؤ تو سارے مریض جڑے 10-15 ہزار بیٹھا ہوئے سارے ایک دوائی دیتا ہے. موضوع ایک ملتا ہے یا مختلف موضوع کرتا ہے. دوائی دینا مختلف 10-50 لاکھ آدمی نو مختلف دوائیاں دینا یہ ڈاکٹر دا کام ہے. وہ ہر مریض تے الگ موضوع کھولتا ہے. بولو نالائکو بولو, گل عقل دی کرو. میں گل عقل کر دیا کہ ذہنی مریض, دل دے مریض, عقائد دے مریض, نظریات دے مریض, کوئی شک, کوئی بک بک, کوئی اگے پیچھے تک ہے جی, بہت ساری مرضاں, بہت سارے شک, بہت سارے شبہات. تے جس طرح ڈاکٹر 10 لاکھ آدمی نو ایک ایک پوڑی کھول کے دینا ہے, ایک ایک الگ نسخہ دینا ہے. اتنے انشاءاللہ 10-15 ہزار دا مجمع ہے. تے اس وچ جڑے بیٹھے مختلف لوگ مریض ہن, مختلف ضرورتاں, مختلف سوال ہن, مختلف اشکالات ہن. تے میں ایک موضوع کھول دیواں مریض 10,000 50,000 لاکھ تے گل ایک. تے گل بندے نو کہو جناب اے جڑی میں ایک پھڑی ہے نا ہن انہوں اسی نو چھکی جاواں تے بندہ ایک یا 2 مجلس وچ لکھے گا کہ جناب اے شک واقعی میرا سی جڑا تسی 10 گھنٹے بولے ہو جس تے باقی آخر جناب سانو تے اس تے شک ہی کوئی نہیں ہے. جی میں تساں وقت ضائع کیتا ہے تے پھر میرا بیان کدھر گیا؟ تے میں مختلف گلاں کر رہا کہ بندے مختلف بیٹھے 2-2 4-4 10-10 منٹ جس کا حصہ آتا ہے اس میں تقسیم کر رہا. اگر علم تقسیم ہو سکتا ہے تو لمحات کیوں تقسیم نہیں ہو سکتے؟ ہم نے لمحات علم کو تقسیم کیا ہے مختلف موضوعات کے لیے اور لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار. خبر کرو میرے خرمن کے خوشہ چینوں کو. تے میں کہ دسیا کہ اے عقیدہ او کاروان چلیا, اس کاروان نے اے سارا مفہوم سمجھایا. تابعین, تبا تابعین, ائمہ مجتہدین دے کولو گزریا او علم دا قافلہ. تے پھر ایک گزر کے اتنے تک پہنچیا اج دے دور تک. اج دا دور بڑا زیر غور. سمجھ آئی؟ اے رسالت معاف دا دور نہیں, اے صحابہ دا دور نہیں, اے تابعین دا دور نہیں, اے تبع تابعین دا دور نہیں. اے ابو حنیفہ, امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام شافعی اور امام حنبل اور مجتہدین امام محمد اور یوسف دا دور نہیں. اے غوث پاک دا, معین الدین اجمیری دا, نظام الدین اولیاء دا, بابا فرید الدین گنجے شکر دا دور نہیں. اے امام راضی دا دور نہیں, غزالی دا نہیں, عطار تے رومی دا نہیں. اے غوث پاک دا دور نہیں, اے جنید بغدادی دا نہیں, اے سرئی سکھتی دا نہیں, اے ذنون مصری دا نہیں.
اے علی حجویری دا نہیں، اے دور انہاں دے اکثر جڑے لوگ ہن انہاں دے مخالفین دا دور ہے جڑے انہاں نوں نہیں سمجھ سکے، جڑے انہاں نوں نہیں سمجھ سکے تے جنہاں نے منیا انہاں نے اکھیاں نوٹ کے منیا۔ ایک گل سنو، اکھیاں نوٹ کے مننا بھی ایک مقام ہے، لیکن اکھیاں نوٹ کے مننا ایک جگہ عیب بھی ہے۔ اکھیاں نوٹ کے منو اللہ تے رسول نو، سمجھ آئی؟ کہ جس لئے کیوں اکھیاں نوٹنے ویلے تسی کہندے ہو کہ نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بولو ذاتی سہنے ویلے اکھیاں نوٹنے ویلے بھی کہندے ہو کہ نہیں؟ اکھیاں نوٹ کے بھی پڑھ دے اس نو یاد کر دے ہو تے اکھیاں نوٹنے جس ویلے دنیا تو اکھیاں نوٹنے دا وقت آندا ہے تے دعا کر دے ہو کہ نہیں کہ انہاں دوواں دا نام ساڈے لباں تے ہوے۔ راتی بھی تسی سہنے ہو آہنے ہو انہاں دا نام ہوے اکھیاں نوٹنے نے ٹائم تے ہور جڑے انہاں نے اکھیاں کھول کے منو، تک کے منو، پرکھ کے منو، ویکھو کون عالم ہے کون عالم نہیں، کون پیر ہے تے کون پیر نہیں، کون ہے پیر ہے کون صاحبزادہ ہے کون پیر دادا ہے، کس وچ اپنے اسلاف دا علم ہے کمال ہے اور کس دے وچ رنگ تبلیغ ہے، کون نفع پہنچا سکتا ہے کون نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اتنا سمجھو پیراں تے صاحبزادیاں کولوں تے علماء تے اقتدار والے کول اس ویلے نہ جاؤ کہ اج دا مرید کی ہے، پیراں کول جاواں گے جناب تے صاحبزادیاں کول کام کرا جاواں گے، روٹی چنگی مل جائے گی، بسترا مل جائے گا، کمرہ مل جائے گا۔ یہ مزاراں تے درگاہاں تے جانے دا یہ مقصد ہے تہاڈا؟ بڑے افسوس کی گل ہے تہاڈی اتنی چھوٹیاں خواہشاں کہ اس صاحبزادے نال اس پیر دے نال تاں تعلق ہے جی سانو کمرہ مل جائے گا، سانو روٹی آسانی نال دیگ وچ اچھا کھانا مل جائے گا، بسترا مل جائے گا، تے پھر اپنے پیٹ دا تو پجاری ہویا نا، بڑا شودا ذہن ہے تیرا۔ اوئے تینوں نہیں درگاہاں وچ جگہ ملتی، روٹی نہیں ملتی، تو بھکھا رہ، بھکھا رہ تے انہاں نوں ویکھ جڑے اس درگاہ دے جڑے متولی نے انہاں وچوں کون اس درگاہ والے دا لنگر علم تقسیم کر رہا ہے، اس کو جا، جے کدے روٹی کھانے واسطے گیا ہے تے جا بھکھا ہے تو کھا، جا تینوں اللہ روٹی دیتی ہے جا دال ساگ کھا لے۔ جے اگر کہنا ہے کہ میں گھروں رجیا بھکھا نہیں ہاں میری اکھ بھی بھکھی نہیں تے پھر کم از کم اولیاء اللہ دے درباراں تے جاندا ہے تے او رزق کھانے واسطے جا جڑے اولیاء اللہ نے او رزق تقسیم کیتا ہے اور علم دا رزق علم ہے کسے باش۔ کوئی اڑ کے آنا ہے تو مکھی بھی اڑ رہی، پانی تے تر کے آنا ہے تو تیلا بھی ترنا ہے، اور کوئی اور چیز پیش کر جب بندیاں تیرا شمار ہوئے، بندیاں نو نیڑے لانا نا تے بندیاں دی زبان بول تے بندیاں نو نیڑے کر، اللہ تے رسول دی تعلیم دے، صوفیاء دی لہجے میں تعلیم دے۔ کیوں پروانہ وار دنیا کیوں مر رہی ہے؟ اولیاء اللہ دے مزارات کیوں مر رہی؟ بندہ کوئی سامنے بیٹھا ہے؟ بولو جلدی بولو، میں مکاؤں لگانے، کوئی بندہ بیٹھا ہے سامنے؟ کوئی بندہ نہیں، انہوں نے کھانے والے بیٹھے، بزرگوں کھانے والے بیٹھے، بزرگ کوئی نہیں سامنے، انہوں دے نام تے کھانے والے، انہوں دیا قبراں نو کھانے والے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ ایک کوئی ٹیکس تو نہیں کہ تسی جاؤ تے انہاں نو ضرور ہی دیو، سبحان اللہ۔ ایک کوئی ٹیکس تو نہیں شریعت نے مقرر کیتا یا صوفیاء نے کہ ساڈے کول آؤ تے سانو ضرور ہی دیو، وہ تے اپنی مرضی ہے، جتھے کوئی دل کردا ہے اوتھے پیش کردا ہے، دل مندا ہے کیونکہ دولت بھی بڑی چیز ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، قرآن فرمایا کہ انسان مردا ہے دولت تے پیسے تے مردا ہے، اوے ہن تو پیر بھی مردے نے، ہن تو مولوی بھی مردے نے،
ہر پیسے دی لپک ہے پیران دے وچ بھی یہی آ گئی. ارباب اقتدار نے نیڑے ہونا، دولت مندہ دی عزت کرنی، غریباں نو اس واسطے پوچھ لینا تاں جے یہ محسوس نہ کرن پئی دولت مندہ نو بہت پوچھتے ذرا جا انہاں نو ویکھ لینا. لیکن اصل گل ادھر ہے جی یہ مکر ہے. یہ گلاں صوفیاء وچ پہلے صوفیاء وچ نہیں آئیاں. پیر مہر علی شاہ صاحب فرمایا میں اصل عارف کی گل دس رہا، فرمایا کہ میرا مہمان ہووے جیڑا پھوڑی تے بہ کے پھوڑ تے بہ کے دال کھاندا ہے، کیونکہ مہر علی شاہ نے تے دال چلائی ہے. مہر علی دی اتنی توفیق سی کہ اس نے دال اللہ کو منظور کرائی کہ مالک مینوں مخلوق تیری ہے، رازق تو ہے، رازق میں تے نا، رزق تیرا ہے، میرے ہاتھوں اگر تقسیم کرانا ہے تو مینوں توفیق دے کہ میں دال ہی دے. فرمایا میرا مہمان ہوئے جڑا پھوڑ تے بہ کے دال کھانا ہے. انہاں دی نیت صحیح سی، مخلص سن اپنے قول دے وچ. اج بھی دیکھو لنگر جاری ہے اور اللہ تعالیٰ سانو اے توفیق دے کہ اسی اس نو مزید اچھا بنائیے. لیکن یہ کہہ رہا کہ صرف یہ لنگر نہیں، وہ لنگر اور بھی سی. بھوکے لوگ رہندے سن. پیر مہر علی شاہ دے زمانے غریبی دا دور سی. اے درشن دے اے جڑی ہیں تانوں جلوے اج نظر آ رہے نے اس زمانے چ نہیں سن، بالکل ابتدا سی. تے ایک بوری جڑی ہے چھوٹی چھٹ جڑی ہے اے لدی کے جاندی سی، اے پیا کے تے آندے سن تے 2 4 10 بندے جڑے کوئی مہمان آ گئے. اے سراما بھی نہیں سن، اے جگہ فارغ سی، زمین سی خالی، کچھ بھی نہیں سی. ایک کچے صوفے وچ پیر صاحب رہندے سن. اے میں تانوں گلاں اس واسطے دس رہا کہ اے پیر کوئی نہیں دسدا ہوندا. اج دا اساں اللہ تعالیٰ بہت نوازے ہے نا، تے لیکن پچھلیاں گلاں بھی یاد کرنیاں چاہیے. ہے جی حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان تے وہ بھی وقت گزریا جس لئے وہ قابل ذکر شے ہی نہیں ہے. قرآن ہے، اللہ نے وہ وقت یاد دکھایا کہ تیرا وجود ہی نہیں سی. ہن کتنی مخلوق جڑی نہیں آئی ہلے آئی، ہلے بچے جڑے نہیں جمے پیدا نہیں ہوئے انہاں دا تسی کوئی تصور کر سکتے ہو؟ پتہ ہی نہیں تانوں. تے او نہیں نا اپنے اپنے وقت جس لئے ہو جان گے تے او ٹنڈن جناب کے سوڑے جا کون ہے. تے اللہ نے انہوں نے یاد کرایا. وہ ٹائم ہی یاد کرو جڑا تہاڈا تصور بھی لوگوں دے ذہن وچ نہیں سی کہ تساں جمنا بھی ہے کہ نہیں. تے اج ایڈیاں تسی وڈیائیاں کیوں کر رہے ہو؟ تے اتنیاں وڈیائیاں میں اس واسطے نہیں کر رہا، میں ویکھ رہا تانوں دس رہا کہ اس وقت بھی پیر مہر علی شاہ صاحب نے وہ لنگر کیڑا دیتا؟ علم دا لنگر دیتا. جنات اللہ دی مخلوق ہے، جنات بھی پیر مہر علی شاہ دے شاگرد سن. ایک میں انہوں نے کرامتاں نہ دس رہا کہ تمہیں خوش کرنے سے کہ سارے بزرگ بڑے اچے سن کہ تسی انہاں نال لگے ہی جاؤ، اس واسطے نہیں. میں حقیقت دس رہا، سچیاں گلاں دس رہا. اللہ اور رسول دا درس لینے واسطے جنات بھی انہاں کو لانے ہے. تے تسی تا جنہ کو افضل ہو، تسی اسے صرف کھانے پینے واسطے آؤ تے پیرانہ قرب حاصل کرنے واسطے آؤ، صاحبزادیاں قرب حاصل کرنے واسطے آؤ، موٹراں دے نال بہنے واسطے آؤ، روٹی نال کھانے واسطے آؤ، لوگاں دے وچ عزت کرانے. پیر صاحب ساڈے تے بڑی مہربانی کر کے لوگاں دے مکرم بننے واسطے آؤ. تے پھر تسی جنہ کول بھی کٹھیا ہوئے نا کہ جنات جڑے دوئی مخلوق ہے جڑی افضل نہیں انسان کو لوں، وہ اللہ اور رسول دی تعلیم حاصل کرنے واسطے پیر مہر علی شاہ کو. تے تو آ کے جناب اسی تعلیم کس کو حاصل کرا؟ پہلے تا پیر مہر علی شاہ دیا کتاباں موجود ہیں، اس وچ علم حاصل کر. اگر نہیں تے پھر ویکھ کہ انہاں دی اولاد چوں کون آدمی ہے جڑا انہاں دی تعلیم دا درس دیندا ہے، انہاں دی آکھیاں یا گلاں نو سمجھا سکدا ہے، گل کر سکتا ہے، پیو دادے دے مشن نو چلا سکتا ہے. درگاہ دا چلانا ہو رہے، مشن دا چلانا ہو رہے. وراثت درگاہ اور چیز ہے، وراثت مشن اور چیز ہے.
حسن اور حسین نے اپنے نانا کے مشن کو چلایا، اس کی تبلیغ کی۔ حسن اور حسین اپنے نانا کے بعد ان کی گدی پر نہیں بیٹھے۔ حسن حسین آکھنا جناب اسی تا اتنے بڑے عظیم نبی دے نواسے اسی، اس تو بعد اسی گدی تے بیساں، ساڈے ہاتھ چوں سانو پیسے دیو، اسی سب کچھ ہاں۔ کاروبار نہیں بنایا انہاں، دکانداری نہیں بنائی، میدان عمل چ نکلے۔ یزید وقت جس وقت آزاد دیتی تے حسین لبیک کر کے میدان پہنچے۔ ہاں آ جا گل کر، سمجھ آئی؟ میں گل سمیٹو لگا، تھکتے نہیں گئے ہو؟ میں مکاؤں لگا، میں زیادہ اس وقت کر رہا کہ میں گولڈے شیف واپس جانا ہے، چک چمرا تو ہوں واپس جانا ہے، تے تسی تو مقامی لوگ ہو نیڑے تریڑے، تے مینو زیادہ چاہیے کہ میں جلدی کرا، لیکن میں اس وقت کہہ رہا کہ جڑی گل میں توڑ چڑھنی چاہنا میں مکا کے نہ، تے دشمنا بھی مکا کے نہ، جیڑی میری گل نہیں سننا چاہتے انہوں نے مکا سکا۔ کہ حسین کربلا وچ آتا گدی تے نہیں بیٹھا، جی تو آکھے حسین تے گدی کسی یا پہن نہیں دیتا، کہ حسین نو کسی نے پہن نہیں دیتا گدی تے، وہ چلیا کملی والے نے گدی بنائی نہیں، کملی والے نے علم دی گدی رکھی۔ فرمایا کہ اسی نبیاں، ساڈا جڑا ٹولا ہے نا انبیاء دا گروہ، ایک کسی چیز نے دنیا انہاں دی کوئی بڑھائی نہیں، جائیداد پراپرٹی نہ بڑھائی نہیں، مطلب ہے کہ جائیداد پراپرٹی نہ بڑھانا یہ نبیاں دی سنت ہے۔ میری گل سنو، یہ پیر صاحبان بھی سنن، میں بھی سنا تے مولوی بھی سنن، سارے سنو، یہ آنے جڑے اسی ہر قدم تے سنت رسول تے چلنے والے لوگ ہیں، یہ سنت رسول کوڑی جی سنت رسول دس رہا ہے۔ فرمایا کہ اسی پیغمبراں دا گروہ ہاں، اسی وراثتاں نہیں بنانے ہاں، جائیداداں تے پراپرٹیاں بنانے والے نہیں ہاں، تے اگر کچھ چھوڑ بھی پئیاں تے ساڈے پاس صدقہ دے دیو، لوگاں نوں غریباں نوں دے دیو، پکی حدیث ہے، حضور دا ارشاد ہے۔ دسو جی ہوں جڑا سنت انبیاء تے زیادہ چلنے والے دعویٰ کرتے ہیں ہر قدم تے، مولوی بھی تے پیر بھی تے شیخ بھی سارے، چلو میں تو گناہگار آدمی ہوں، تسی تو پاک باز لوگ ہو، میں پاک بازاں دی گل کر رہا، تسی دسو کیڑا بندہ ہے جڑا حضور دی سنت تے عمل کرے؟ ہاں میں دساں، ایک پیر میرے علی شاہ ہے ساڈے کنبے چوں، اس بندے نے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، دنیا تے آیا اور سائے کی طرح گزر گیا، جس طرح سایہ زمین تو گزرتا ہے، وٹیاں تو گزرتا ہے، گاہ تو گزرتا ہے، پانی تو گزرتا ہے، دولت تو گزرتا ہے، پیسے تو گزرتا ہے، ہر چیز تو گزرتا ہے، تے نال لے کے کچھ نہیں جاتا۔ پیر میر علی میرا دادا دنیا تے ضرور آیا، بازار وجود ضرور آیا، لیکن سائے کی طرح گزر گیا، دل لایا نہیں، قدنی طرح نقش بدی وار ہو کے نہیں رہا کہ چمٹ جاوے قدنی نال، جس طرح نقش اے لکھے انہاں دی ہن ضرورت نہیں، لکھے جگہ سایہ او تو آندا ہے قداں تو ضرور لگدا ہے لیکن لگ جاندا ہے نال کچھ نہیں لے کے جاندا، دل نہیں لاتا دیوار دے نال۔ پیر میرے علی شاہ نے کوئی چیز بنائی نہیں، بنانا کوئی گناہ نہیں شریعت وچ، یہ یاد رکھو، بولو کوئی جائیداد بنانا جائز طریقے نال منع نہیں۔ حضرت عثمان جائیداد دے مالک سن، صحابی دا عمل موجود ہے، یہ گل نہیں، لیکن عثمان ہو کے صاحب جائیداد ہو کے پھر عثمان غنی ہونا اس کا اور مقام ہے، تو انہوں نے ریسا نہ کر، تو عثمان غنی نہیں ہے، سمجھ آئی؟ تو ذوالنورین نہیں ہے، تو بڑے بعد نہ جمیا ہے، تو بڑا عام جے آدمی ہے، تو اپنے خاصا نہ شمار کر، تو جے آنا ہے کہ میں سنت تے چلنے والے لوگ ہاں، تے رسول تو فرمایا کہ میں کچھ نہیں چھوڑنا سا، نہیں تے چیز ہی نہیں، تو اسی چیز دے نال 24 گھنٹے تیرا تعلق ہے، جائیداداں بھی بنا رہے ہیں، پراپرٹی بھی بنا رہا ہے، پیسے بھی بٹور رہے ہیں، ہر چیز تیرا کام، ہر عمل جڑا ہے وہ پیسے واسطے وے،
ٹھیک ہے کئی لوگ کہتے میں کہا میں مدرسہ بنا رہا انشاءاللہ اور ساری زمین کا ایک مسئلہ ہے وہ اتنے ہو جاوے میں اپنی 10-11 کروڑ دی پراپرٹی جڑی ہے زمین جڑی ہے اللہ دی بارگاہ میں پیش کر رہا تے میں ہون بھی جس بندے نو کہنا میں اپنے مدرسے واسطے منگنا کہ میں کئی لوگوں نے کہا جی اس بڑا چندہ کٹھا کیتا ہے تے اے کھا گیا ہے میں کہا تسی لوگوں نے ظلم کر کے لوگوں دیا زمیناں کھس کے چپا چپا تساں کھسیا ہے پوچھو اپنے گران دے لوگوں کو تساں کتنے کتنے پیراں ظلم کیتے ہیں کتنے کتنے لوگوں کو بے کس یتیماں کو تساں پیسے کھسے اج تک دنیا رو رہی ہے ایک بالشت بھی تسی دینے واسطے تیار نہیں ہو ایک ایک ذرے نال تہاڈا دل بتا ہے اتنے مردے ہو تسی پراپرٹی تے پیسے پیچھے کہ میں انشاءاللہ جس لے مدرسہ شروع کیتا کہ پیسہ تسی تکسو میں کس طرح لا رہا ہوں وہ پیسہ میرے کو امانت ہے محفوظ ہے تے ہون بھی جڑا میں کہندا اس مدرسے واسطے رکھنا جڑا میں کروڑ روپیہ رکھیا ہے اگر میں کروڑ روپیہ 2 سال وچ اپنے کول حفاظت اللہ رسول دی چیز بنا کے رکھ سکنا تے میں ہور جڑا کسی آنا وہ میں ذاتی طور تے نہیں کھا سکتا سمجھ آئی تے اگر میری نیت تے شک ہے تے تسی آسمان تو لتھے ہو تہاڈیاں شکلاں کہ تسی کتنے سچے ہو تہاڈے جڑے سچ ہے نا مینوں پتہ ہے میرا منہ نہ کھلواؤ مینوں پتہ ہے جتنے تسی پاک باز ہو اللہ تعالیٰ سمجھ دے وے انسان نو اور پیراں نو مشائخ نو علماء نو ایک دوے دی لتاں نہ چھکن اے مسلک دے وچ کیوں جھگڑا پیا ہے ایک دوے جڑا اگے جاندا ہے او تسی لت چھکنا اے اتحاد امت دا وقت ہے اللہ دا واسطہ نے شیعہ اہل حدیث دیوبندی بریلوی سپاہ صحابہ لشکر طیبہ جتنے پارٹیاں مسلک ہو کم از کم اگر بہت نہیں تے موٹے موٹے اصولی مسائل تے کٹھے ہو جاؤ میری یہ اپیل ہے تواڈے اگے تے کم از کم وڈا ساڈا موضوع ختم نبوت ہے اس تے کٹھے ہو جاؤ ایک ملک دے وچ رہنے والے ہو کیوں دہشت گردیاں نال قوم نو بچیاں نو مار رہے ہو نفرتاں اور دہشتاں دی فضا پیدا کیتی نے امن سکون لٹ گیا ہے ہر بندہ پریشان ہے حضور دے نا تے کٹھے ہو جاؤ تمام مسلمان بھائی ہو ساڈیاں غلطیاں تے تسی معاف کرو تہاڈیاں غلطیاں تے اسی معاف کرو بھائی بن رہو انما المؤمنون اخوۃ بلا کراؤ میں جی آیتاں پڑھیاں کہ اگر کوئی بغاوت کر گیا اللہ رسول دے نافرمان ہو گیا کسی حکم نو حلال نو حرام کہہ رہا فرمایا اس دے نال ٹکر کھاؤ اور اگر وہ معافی منگے اللہ دے حلال نو حلال سمجھے تو پھر انہاں دے نال تسی صلح کرا دیو اور اس کو پائی سمجھو میرا جھگڑا بھی یہی ہوئے شریعت ہے کوئی دنیا دی جائیداد دا نہیں وہ ہویا تے وہ ساڈا برابر دا مسئلہ ہے اسی برابر کر لواں گے انشاءاللہ ایسی گل نہیں وہ زور بھی ہے لیکن اے جڑے قلم تے علم دا جڑا میں حوالہ دے رہا وہ اختلاف اس وجہ تو ہوندا ہے اللہ تعالی سب نو سمجھ عطا فرماوے میں جتنی اج گفتگو کیتی ہے ذوق بھی وچ شامل ہے ہر قسم دا موضوع ہے اے شمس پٹی نے بہت اصرار کیتا ہے چک چمرے والیاں دے واسطے بڑے مدت تو لگایا کہ بھی ایک محفل اتنے ہوئی ہے لیکن انہاں دے اصرار دے نال میں اتنے آیا تے امید ہے کہ اے مجمع جتھے تک جاسی اس میرے پیغام نو پہنچاؤ سب تک اور اتحاد ایک منٹ ایڈی بے صبری نہیں ایک منٹ دوسری گل ہے کہ میں انشاءاللہ 3 رجب نو عمرے تے جا رہا قافلہ کاروان میریا نصیریہ لے کے جڑے حضرات جانا چاہتے ہیں زوری میں تروک نہیں چھک کے نہیں کہتا کہ ضرور آؤ جڑے ذوق نال جانا چاہتے ہیں یہ نہ کہن کہ لوگوں کا اصرار سی کہ میں اسی تواڈے نال جانا چاہتے ہیں کیونکہ اتنے 2 قافلے جاندے یہ میرا قافلہ الگ جائے گا جڑے حضرات جانا چاہتے ہیں اتنے میرے نال رابطہ کرن اے اشتہار بھی دیتا گیا ہے اس تے احمد خان کموکا دا اس سال میرا نمائندہ ہوئے تے اس دا مطلب پتہ بھی لکھیا ہے اتنے تسی رابطہ کرو اور اس پتے اتنے اپنی حاجتاں دل چ رکھو سب واسطے دعا کٹھی ہو سی
اللہ تعالی یہ دعا کسی دا ٹھیکہ نہیں پیر صاحب دا کہ اسی جناب بڑی شیما ماں کے یہ تھوڑیاں مہربانیاں کہ تسی سانو اس قابل سمجھو، یہ تھوڑیاں محبتاں تے تہاڈا حسن ظن ہے کہ تسی سانو اچھا سمجھو. ساڈے پیو دادیاں دا بھی یہی نظریہ سی کہ اچھا سمجھتے ہو، سانو اس قابل سمجھ کے سانو دعا دے واسطے آنے ہو. مجیب الدعوات اس دی ذات ہے لیکن مستجاب الدعوات ہر بندہ نہیں ہو سکتا. میں اپنے آپ اس قابل نہیں سمجھتا. ایتھے تواڈے نال تسی چنگے ہو، میں اپنے آپ گناہگار سمجھنا اور میں سمجھتا اور کوئی ریا نہیں کوئی جھوٹ نہیں، سچ بول رہے ہیں اس مالک الملک کے سامنے بہ کے میں بول رہا اور ایک درگاہ دا پیر ہو کے حوالہ ہو کے میں بول رہا کہ میرے لغزشاں چھوٹیاں بڑیاں جو میرے کو سرزد ہوئی وہ اللہ تعالیٰ تواڈے وچوں کسی نیک انسان دے صدقے میرے تے مہربانی فرما دے. میں تو اپنے آپ اتنا عاجز سمجھدا، تساں پتہ نہیں ہو کس دی بارگاہ ہے. یہ نمازاں روزے تے نہ رہو، یہ قرآن خانیاں تے نہ رہو، یہ بہت تبرع اور یہ کوئی شیاں نہیں نے، اس سے عمل ضرور کرے ہو، چھوڑے ہو نہیں ہے، یہ حضور دا حکم ہے، لیکن اس سے ناز نہ کرے ہو، کچھ بھی نہیں نے. بے نیازی دا چولا آیا تے سارا کچھ اڑ جاتی. اپنے آپ غوث تے قطب کو بھی پوچھو تو بھی کہتا ہے میں گناہگار. اس نے دوسرے کسی نے نہیں کیا کہ تو گناہگار ہے، اس کیا میں خود گناہگار ہوں. غوث پاک فرمانے انہوں دی روایت کا ترجمہ ہے کہ میں اے مالک الملک میں کائنات سارے انسانوں ویکھیا سب تو بڑا بدکار اور برا انسان میں آپ ہاں، میں آپ تو ود کے کوئی گناہگار نہیں ویکھیا. غوث پاک آکھ سکتا ہے اتنا عظیم المرتبہ ولی جگت پیر جگت شیخ کہ تو تے میں کہنا اپنی بوتھیاں دے شکلاں تقوی نے دعوے نہ کریا کرو. اللہ تعالیٰ فضل فرماوے اس بارگاہ قاضی الحاجات اپنا دستے طلب اٹھاؤ، دراز کرو اور منگو. دینے والا وہ وہی ہے، اسی دی درگاہ ہے، کسی دی درگاہ نہیں. جیڑا کچھ عطا کرتا ہے کسی نو وہ اسی درگاہ وچوں پا کے تے دیندا ہے. اصل قاضی الحاجات مالک الملک جس دی بارگاہ وچ رسولہ نے بھی منگیا ہے، رسولہ نے سید الانبیاء والمرسلین نے سجدہ کیتا، اپنا سر نیاز خم کیتا، منگیا اس کی بارگاہ وچوں، اسی مالک کولوں اسی داتا کولوں منگو اور منگنے دی عادت پاؤ. وہی دروازہ نے جس تے گڑگڑاؤ رو، کوئی دروازہ نہیں اس کی ذات تو سوا، اس کی بارگاہ تو سوا. یہی حضرت پیران پیر دا عقیدہ ہے، انہوں دا ارشاد ہے اور یہ پیر میرے ارشاد ہے، یہی عقیدہ ہے جو میں بیان کر رہا. اس بارگاہ وچوں منگو. اللہ تعالیٰ ملک کے پاس پاکستان نظام مصطفیٰ نے نافذ ہونے واسطے زندہ اور پائندہ رکھے. اللہ تعالیٰ سربراہان مملکت اے توفیق دے کہ وہ اس ملک وچ نظام مصطفیٰ جلد از جلد نافذ فرماون اور بیماراں ماں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماوے، مامی صحت کاملہ عطا فرماوے. اندر دیاں بیماریاں دی شفا بھی دے سب نو. ظاہر جسماں تے نہ پھرو، صحت مند جسماں تے اندر دے مریضو اندر دی بیماریاں دی شفا بھی منگو. دل دیاں بیماریاں، دماغ دیاں بیماریاں، نظر دیاں بیماریاں، عقیدے دیاں بیماریاں، شرک دی بیماریاں، انہاں ساریاں بیماریاں کولوں اللہ تعالیٰ شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرماوے اور قرآن و سنت تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے. عقیدہ ختم نبوت تے قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرماوے. مشائخ اور علماء اسلام اللہ توفیق دے کہ حق اور سچ بیان کریا کرن. دشمنی، باہمی، حسد، کینہ، ایک دوسرے نال رسا کھچنا، غیبت کرنی، برائی دوسرے پائی دی کرنی، دوسرے عالم دی برائی کرنی، دوسرے پیر دی برائی کرنی، پیچھے کنڈی بہ کے برا آکھنا، اس تو انسان نو اللہ تعالیٰ خصوصاً ان طبقات نو نجات دے تاکہ حضور تے اسوہ حسن تے اے مکمل طور تے چل کے امت واسطے نمونہ بڑھن. ساڈا خاتمہ علی الایمان ہوئے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا رب العالمین.